الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیں سب دوست. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسراء، ماخوذ تیرے رخ سے کمال شب اسراء، پھوٹا تیرے طلبوں سے جمال شب اسراء. سر سبز تیری ضو سے نہال شب اسراء، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسراء. تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. گرامی قدر علماء کرام حاضرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معراج نصیب فرمائے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا شعور اور معرفت جس شخص کو نصیب ہو جائے اس کو بھی معراج ہو جاتی ہے. تو اصل میں اب یہ بحث بہت آگے چلی گئی. اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے تھا ایک مسلمان کلمہ گو کو، امتی کو، کیونکہ مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو معراج کو نہ مانتا ہو. یہ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی، ہزاروں ان میں آپس میں اختلاف ہیں، یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، یہ نہیں. معراج میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ معراج ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ اختلاف ہے. یہ سب مانتے ہیں معراج ہوئی. کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی، کتنی ہوئی، یہ اگلی بات ہے. یہ سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی. تو اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی نبی ہے جس کو اللہ نے معراج کروائی، یہ والی ایسی معراج جو امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور شفیع المذنبین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں آج آپ کے سامنے ایک دو بہت بنیادی چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں جو معراج کا بنیادی نقطہ ہے، اور اس سے اسی درجے میں ہم غافل ہیں. ہم نے مثلا میرا، آپ جو بیٹھے ہیں، مجھے اگر کوئی بتانا چاہے تو ضرور بتا دے. نیازی صاحب بھی بتائیں، آپ بھی جو سفید داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ نے معراج شریف کو سوائے قصے اور واقعے کے کبھی اور طرح سے سنا ہے کسی نے آپ میں سے؟ ایک واقعہ ہوا، ایک قصہ ہوا، یوں گئے یوں آئے اور یہ ہوا.
اگر اس کے علاوہ کسی نے سنا ہو تو صرف ہاتھ کھڑا کر دے، ایک اشارہ مجھے دے دے۔ تو ایک تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے عقیدے سے متعلق چیز ہے، یعنی معراج کو مانے گا تو مسلمان ہے، معراج کا منکر ہے تو دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم معراج والے نبی کا میں امتی ہوں، تو میری معراج کہاں ہے؟ معراج اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی، اور اس کے 3 فیز ہیں۔ کتنے؟ 3 پورشن، 3 سٹیپس، 3 درجے، 3 فیزز ہیں۔ اور اس کو آج آپ جتنے بیٹھے ہیں بزرگ جوان، اس میں سے کوئی ایک فیز بھی آپ کو مل جائے، آپ کی معراج ہوگی۔ اور میں یہ جو معراج کی محفل ہر سال ہوتی ہے، ہم کرتے اہل سنت ہمیشہ سے، یہ اس کا فلسفہ بھی میں نے ڈھونڈا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے۔ معراج تو ایک بار اللہ نے کرا دی اپنے حبیب کو، تو یہ 1400 سال سے جو امت معراج منا رہی ہے، یہ کس کھاتے میں منا دی؟ تو پتہ یہ چلا کہ 46 صحابہ کرام نے صرف اسے روایت کیا ہے، معراج کی حدیثوں کو۔ اور حدیثوں کی روایت مکہ میں نہیں، مدینہ میں شروع ہوئی معراج مکے میں تھی، خود معراج کا واقعہ اور معجزہ مکہ میں ہوا ہے، لیکن بیان مدینہ، آگے صحابہ کرام علیہ الرضوان۔ وہاں سے ہمیں یہ سنت ملی کہ معراج کو بیان کرنا بھی سنت ہے، ذکر معراج بھی معراج ہے۔ جیسے کہتے ہیں ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ جب آپ مدینہ جا نہیں سکے، ذکر مدینہ چھیڑ دیا، تو اس میں ایک لذت ہے کہ نہیں؟ ایک برکت، ایک کیفیت۔ جو محب ہے، سچا عاشق ہے، اپنے محبوب کی بات کرتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے۔ پھر وہ بہانے سے کبھی اس کے شہر کی، گلی کی، محلے کی، لوگوں کی، ہمسایوں کی بات کرتا۔ امام بصیری رحمہ اللہ جب قصیدہ بردہ لکھا ہے نا، تو جو اس کی تشبیب ہے شروع کی، وہ ساری یہی ہے۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی۔ وہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی نعت سے نہیں شروع کر رہے، یہ ادب بھی سکھایا لیکن ہم نے نہیں سیکھا۔ امام بصیری نے سکھایا ہے کہ یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ یہاں ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ تو پہلے تو وہ ہمسایوں کی بات کر رہے ہیں، محبوب کے ہمسائے جو محبوب کے مقربین ہیں، وہ تمہیں یاد تو نہیں آ گئے کہیں؟ جو ارد گرد کے لوگ تھے قبائل کے، ان کا ذکر کرنا، یہ بھی ذکر حبیب میں شامل ہے، اور اس میں سے اپنا حصہ اور لذت کشید کرنا، یہ بھی بیان معراج کا حصہ ہے۔ 3 فیزز ہیں جن بزرگوں کی ہم یہاں تفسیر پڑھتے ہیں نا مجالس القرآن میں، ان کی ایک کتاب ہے پوری، کتاب المعراج، حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ تعالی۔ تھوڑا سا میں ان کا لنگر بھی بیچ میں شامل کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میرا دل تھا کہ پورا ہی لنگر وہ پیش کروں، اور ان کا فیض اور توجہ تھا تو یہ خیال آیا، لیکن اس کے لیے کیپیسٹی جو چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ آج سے کوئی 2007-8 میں اس موضوع پہ میں نے
خطاب بھی کیا تھا ادارہ منہاج القرآن میں، اور اس پہ آرٹیکل بھی رسالے میں، پھر انہی کے کہنے پہ اسی خطاب کو تحریری شکل میں، وہ تھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی پہلو۔ لوگوں نے سائنسی پہلو ڈھونڈے، جو اصل روح ہے معراج ہے وہ روحانیت ہے، اس طرف نہیں گئے جہاں ہمارا حصہ تھا۔ معراج کے سائنسی پہلو میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں آئنسٹائن کا بھی اتنا ہی حصہ ہے، نیوٹن کا بھی اتنا ہے، امام غزالی کا بھی اتنا ہے، اور رازی کا بھی اتنا ہے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کشش ثقل آ گئی، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں اس سے حاصل کی۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، کہ انسان اس مدار ارضی سے باہر جا سکتا ہے، مادہ باہر جا سکتا ہے، میٹیریل جا سکتا ہے، لوہا اڑ سکتا ہے، یہ تصور لیا نا۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس اس وقت ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، سائنٹیفک آئیڈیالوجی، وہ واقع معراج سے نکلی ہے۔ تو یہ تو معمولی باتیں تھی ساری، اس کے لیے تو کوئی بھی نیوٹن، آئنسٹائن اور کوئی بھی اس طرح کا بندہ اس طرف جا کے کام کر سکتا تھا۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میری معراج کہاں ہے۔ صاحب معراج کے لنگر میں وہ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، پوری رات نہیں تھی۔ ہم پوری رات لگاتے ہیں، ہم مغرب سے شروع ہوتے ہیں، فجر سے پہلے تک لگے رہتے ہیں، چاہے اسپیکر کھول لیں، چاہے ہم نوافل کی صلاۃ و تسبیح کی نمازیں باجماعت پڑھتے رہیں، خلاف سنت اور خلاف ورزی کرتے رہیں شریعت کی، اور مکروہات کو ثواب سمجھ کے کرتے رہیں۔ ہماری معراج یہ ہے۔ اور جو معراج والے ہیں انہیں کتنی دیر میں کی؟ لیلم، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ تو یہ میسج آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ جب مرکزی معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکتی ہے تو تیری جزوی معراج کو کتنا کے ٹائم چاہیے؟ تو یہ 2 رکعت نماز کا کام ہے۔ امتی کی معراج کے لیے اتنا ہی ٹائم چاہیے جتنا 2 رکعت نماز کا ٹائم ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ نماز معراج سے لے، کیونکہ معراج کی رات نماز آئی ہے نا۔ رب نے محبوب کے وصل اور ملاپ کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، اور جاتے ہوئے امت کے لیے کیا دیا؟ نماز۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیشہ کے لیے اب نماز میں رکھ دی۔ اس میں جو آپ اس وقت یہاں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس میں جو آپ کا حصہ ہے وہ لے لیں آج بس۔ 2 رکعت نماز نفل جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں وہ چیز آپ کو نصیب ہوتی ہے، اگر آپ کو اس کی سمجھ ہو، خبر ہو، شعور ہو کہ یہ نماز کو معراج کیوں کہا گیا، نماز مومن کی معراج ہے، کیوں کہا گیا۔ حضرت سیدنا امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ شب معراج رب کائنات نے روئے زمین کے ہر شخص کے سینے پر نگاہ ڈالی، یعنی اس کے قلب اور دل پہ نگاہ ڈالی۔ سارے اللہ کے بندے ہیں نا، ابو جہل بھی اللہ کا بندہ تھا، اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ روئے زمین کے ہر شخص کے دل پر، اور سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، امام اہل بیت
اور وارث سرمایہ رسالت. یہ آپ کے فرمان کو نقل کیا امام کشیری رحمہ اللہ نے، کیونکہ صاحب البیت ہیں، گھر کے ہیں، تو گھر کی بات گھر والا بتا سکتا نا، اندر کی بات ہے. تو کہتے ہیں جب رب کائنات نے اپنی نگاہ قدرت سے ہر سینے پر نظر ڈالی اور ہر دل کو چیک کیا اور پرکھا اور ٹٹولا کہ اس کا اپنے رب سے کتنا تعلق ہے، اور یہ جو دھڑک رہا ہے میری قدرت سے دھڑکنے والا دل، اس میں میری تڑپ اور یاد کتنی ہے، تو فرمایا جس قلب کو جبکہ وہ وجود اس وقت حتیم کعبہ میں وہ جسم اقدس آرام فرمائے، نیند کی حالت میں ہے، جسم سویا ہوا ہے اور دل رب کی یاد میں مچل رہا ہے. جس قلب کو سب سے بڑھ کے اپنا مشتاق پایا اپنے دیدار کا، اس کو معراج کے لیے بلا لیا. اور اس امت کے صوفیاء اور اولیاء کے امام سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رب کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں. وہ حیران ہو گیا کہ جی یہ کیا کہا آپ نے؟ فرمایا ہاں وہ رب ہے، جو چاہے اسے نہیں دکھاتا، جو نہ چاہے اسے سوئے ہوئے جگا کے بلا کے دکھاتا. جو طور پہ جا جا کے ربی ارنی انظر الیک کہے اور بار بار کہے، اسے کہتے لن ترانی. ظاہراً جا کے صدائیں لگا رہا ہے کہ مجھے دکھا، اور فرمایا میں تو کلیم کا نہیں، میں تو حبیب کا امتی ہوں، میں موسوی نہیں، میں محمدی ہوں. وہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں دیکھا، رب نے لن ترانی کہا، نہیں دکھایا. یہاں محبوب کریم علیہ السلام حتیم کعبہ میں آرام فرما ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور رب بلا کے جگا کے جبریل امین کو بھیج کے اپنا جلوہ دکھا رہا. اور کس شان سے دکھا رہا ہے؟ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. وہاں ایک انڈائریکٹ تجلی پہاڑ پہ ڈالی گئی، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تاب نہ لا سکے، مستغرق ہو گئے. یہ یاد رکھیں، نبی بے ہوش نہیں ہوتا. تجلی قدرت کی جب پڑتی ہے تو انبیاء اور اولیاء عالم استغراق میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ لفظ عام بولا جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو گئے. قرآن میں فلما تجلی ربہ للجبل دکا وخر موسیٰ صاعقا، قرآن نے یہ کہا ہے وہ جب گرے تو چیخ ماری. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اہل حال کا. آج بھی کسی بندے پر کہیں قرآن سنتے ہوئے کہیں ذکر کے حلقے میں کوئی تجلی پڑ جائے تو اسی طرح وہ تڑپتا و پھڑکتا ہے، چیخ بھی نکل جاتی ہے، آؤ ہو کے نعرے بھی نکل جاتے. قرآن نے اس کو یوں بیان کیا. اور 40 دن بعد، ایک روایت میں 7 دن بعد، ایک میں 40 دن بعد دوبارہ طبیعت بحال ہوئی اور عالم صحب میں واپس آئے. یہ صحب اور سکر قرآن میں موجود ہے، لیکن ملے گا اسے جس نے گنج بخش کا لنگر چکھا ہوا ہے.
یہ منکر کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. وہ صرف کشف المحجوب میں صاحب و سکر پڑے گا اور گمراہ ہو جائے گا. حالانکہ یہ دونوں قرآن میں بھی موجود ہیں اور میں اشارہ صرف دے رہا ہوں. معراج میں بھی موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں سکر ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی معراج میں صاحب ہی صاحب ہے. اور یہ صوفی نے چونکہ بہت اولیاء اللہ جب بات کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. وہ جو پہاڑ پہ پڑی تھی تجلی وہ ذاتی نہیں تھی، صفاتی تھی. وہ تجلی صفات کی تجلی تھی، ذات کی نہیں تھی. اور ڈائریکٹ نہیں پڑی تھی، پہاڑ پہ ڈالی گئی اور فرمایا انظر الی الجبل. موسیٰ تم تجلی کو نہ دیکھنا، تم جس پہ تجلی پڑی ہے اس کو دیکھنا. کوئی ماں نے وہ لال مفسر پیدا کیا ہے جو اس میں سے یہ معنی نکالے؟ یہ صرف عارف باللہ ان کا حصہ ہے قرآن میں، قرآن کے مضامین، مفاہیم و معانی میں، کہ جس پہ تجلی پڑ رہی ہو اسے دیکھنا بھی رب کا حکم ہے، چاہے وہ کوئی پہاڑی ہو، پتھر ہی ہو. رب کہہ رہا ہے نا کہ موسیٰ تجلی پہاڑ پہ بھی پڑ جائے تو وہ بھی قابل زیارت ہو جاتا ہے. اور اولو العزم رسول کو کہا جا رہا ہے اس کو دیکھو. تو جب طور کو دیکھنا یہ ہے تو احد کو دیکھنا. یا صدیق اکبر. یہ جو احد شریف ہے، کوہ احد، جبل احد مدینہ شریف میں، یہ اس طور کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ وہ جو پہاڑ تھا وہ بھی سرما ہو گیا، تاب نہ لا سکا تجلی، پھٹ گیا پہاڑ دکن. یہ قرآن کا لفظ ہے. فلما تجلی ربہ للجبل. پہاڑوں پہ بھی رب تجلیاں ڈالتا ہے. اور پھر اپنے پیاروں کو کہتا ہے اس پہاڑ کو دیکھو. دکن، وہ پہاڑ پھٹ گیا. فخر موسیٰ صاعقا. موسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ گئے، تاب نہ لا سکے، مستغرق ہو گئے، عالم استغراق میں چلے گئے، از ہوش رفت. غلبہ حال اس کو کہتے ہیں، مغلوب ہو گئے. اور بعد میں اس کا اعتراف بھی کیا، ربی انی تبت الیک، کہ مولا میری جو ڈیمانڈ تھی وہ میری کیپیسٹی سے بہت زیادہ تھی، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. توبہ کی اس پر. لوگ گناہ پہ توبہ نہیں کرتے اور اڑ جاتے ہیں کہ مجھ سے بڑا نیک تو ہے ہی کوئی نہیں. یہاں پیغمبر اولو العزم معصوم، وہ اپنی ایک فرمائش پر جو حسب حال نہیں تھی، قدرت کے مقتضا الحال کے مطابق نہیں تھی، اس پر معذرت کر رہے ہیں اور توبہ کر. یہ وہ حصے ہیں اس میں آپ کے اعتقادی، نظریاتی، علمی، فکری، عملی، جو ہر روز ہر مسلمان کو ریکوائرڈ ہیں. آپ دنیا کے کسی فیلڈ و میدان میں ہوں، جب تک معراج کو ڈیپلی اس طرح سٹڈی نہیں کریں گے اور سمجھیں گے نہیں، آپ کا حصہ ہے موجود، آپ تک نہیں پہنچے گا. قدم قدم پہ، ہر سٹیپ پہ. یہ جو صرف مکہ سے فلسطین کا سفر ہے اس میں کوئی 13 سٹاپ ہیں. 11 بعض علماء نے 13،
کہاں کہاں روکا گیا، حالانکہ یہ سیر ہے، پہلا فیز ہے۔ جب میں نے 3 فیز بتائے، پہلا فیز اسرا ہے۔ اسرا سیر کو کہتے ہیں، زمینی سفر کو، نائٹ جرنی جو رات کو ہو، دن والے سفر کو اسرا نہیں کہتے۔ تو اسرا میں یہ موجود ہے، جس کو اسرا کا پتہ ہے اس کو یہ آگے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ رات کو ہوا تھا، کیونکہ اسرا عربی زبان میں کہتے ہی رات کے سفر کو، سیر کو ہے، جو اندھیرے میں ہو۔ تو سیر ہوئی، معراج ابھی شروع نہیں ہوئی، سیر ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں معراج کا لفظ نہیں ہے، یہ سیر ہے۔ کیا ہے؟ سیر۔ اور یہ پہلا فیز ہے، اور اس میں نے ابھی آپ کو داخل کر کے پھر یہاں سے اجازت لے کے جانا ہے آپ سے۔ اس پہلے فیز میں پہلے اس کو سمجھ لیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ڈائریکٹ معراج کا لنگر ہے، جو آج جس کے نصیب میں تھا وہ یہاں آ گیا ہے۔ محفلیں تو ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں معراج کی۔ پہلا فیز سیر، زمینی سفر ہے، مکہ سے فلسطین، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ۔ امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ ہو رب کا اور امتی ہو صاحب معراج کا، تیاری سے جب آ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا اور اللہ اکبر کہتا ہے، تو قیام سے لے کر رکوع میں جانے تک کا جو سفر ہے یہ اسرا ہے۔ اب تمہاری مرضی۔ 3 فیز ہیں معراج میں، اور 3 ہی فیز نماز میں ہیں۔ معراج والے سے کنیکٹڈ ہوگا، سوئچ لگا ہوگا تو چارجر کام کرے گا۔ چارجر وہ پڑا ہے، موبائل وہ پڑا ہے، کام، چیزیں دونوں موجود ہیں، پروسیس نہیں ہو رہا۔ یہی آپ کرتے ہیں مسجد میں آ کے، یہی آپ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے بندو۔ معراج یہ نہیں ہے، معراج کنیکٹڈ ہونے کا نام ہے، مین بوسٹر سے۔ پھر اس کی برانچیں ہیں، مکہ اور مدینہ مین بوسٹر ہے، آگے یہ مسجدیں چھوٹے بوسٹر ہیں جو لگتے ہیں ہر علاقے میں، ہر کمپنی لگاتی ہے۔ ہاں جی، یہاں سے روحیں اور قلب چارج ہونے تھے، پھر آگے کال ملنی تھی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور پھر جب یہ 5 ہو جانی تھی پھر تمہیں رات کو تہجد کو کال آنی تھی۔ یہ تو تو نے ملائی تھی، پھر ادھر سے آنی تھی جیسے ادھر آئی تھی۔ مقام حتیم میں سوئے ہوئے محبوب کو بذریعہ جبریل کال آئی تھی، اور وہاں 3 تھے جو سوئے ہوئے تھے، 3 تھے، تو جبریل و میکائیل نے آ کے کہا ان میں کون ہے؟ اہوا ھذا؟ سیدنا علی بھی تھے، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء بھی تھے، تینوں تھے نا، اور بیچ میں محبوب صاحب معراج والے سینٹر۔ تو جو فرشتے دوسرے انہوں نے پوچھا جی یہ جنہیں ہم لینے آئے ہیں وہ یہ ہیں؟ کہا نہیں، یہ ہیں نہیں۔ فرمایا یہ والضحیٰ کے مکھڑے والے، یہ جو زمین پہ فرش پہ سویا ہے اور قلب اس کا ابھی بھی عرش پہ ہے، اس کو لینے آئے۔ جو سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ قلب مصطفیٰ اس وقت بھی اپنے رب کی یاد میں مگن و محو تھا۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، بخاری ہے، صحیح بخاری۔ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا، آپ کو بتا رہے تھے فرق۔
غوث اور قطب بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن معراج والا حبیب سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جی، یہاں تو کمپیریزن ہی نہیں ہے بھائی، کمپیریزن ہی گناہ ہے۔ تقابل نبی سے نہیں ہو سکتا، امام الانبیاء کا تقابل۔ اور کوئی کون ہے کہ نسبت خاک راب عالم پاک، اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر۔ تو ابھی تو معراج بیان ہی نہیں ہوئی، سچ پوچھو تو معراج ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ابھی تو ہم معراج بیان نہیں کر سکے، 1400-1500 سال صدی اگلی شروع ہو گئی ہے، ابھی وہی گھومی جا رہے ہیں، 4 واقعے رٹے ہوئے ہیں، بس اتنی سی ہماری معراج ہے۔ اور تاریخ انسانی اور تاریخ نبوت میں اس جیسا کوئی دوسرا معجزہ نہیں۔ 3 معجزے رب نے اپنے حبیب کو ایسے دیے کہ معجزات کی دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ معجزہ معراج النبی، معجزہ شق القمر، اور معجزہ قرآن عظیم الشان، فزیکل معجزہ بک شیپ میں۔ ہاں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی معجزہ امت کے ہاتھ پہ رکھ دے یا سینے میں رکھ دے۔ رب نے ہمیں وہ تاج اور معراج والا حبیب دیا، تو مستقل پرماننٹ فزیکل شیپ میں معجزہ امت کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ انی تارک فیکم الثقلین، یہ لو سنبھال کے رکھو میری وراثت۔ تو معراج بھی میری تحقیق میں معجزہ جاریہ ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہو کے ختم ہو گیا ہوا ہے۔ میرا ذوق و وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ معراج ابھی بھی جاری ہے، اور اس نے مکمل ہونا ہے جا کے مقام محمود پہ۔ اس طرف میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، یہ تو صرف لنگر داتا صاحب اور امام کشیری کا ہے، ان کے شیخ استاد کا، صرف وہ دے رہا ہوں۔ اور ائمہ اہل بیت کی جو تحقیق ہے معراج کے حوالے سے، وہ عرض کر رہا ہوں کہ کیسے یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ رب نے محبوب کو معراج میں بلانا تھا، انڈرسٹوڈ تھا، لیکن پھر بھی سروے ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، طے تھا نا، لیکن پروسیس پھر بھی ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی فرشتوں سے کہنے کی انی جاعل فی الارض خلیفہ؟ بنانا تھا، انڈرسٹوڈ تھا تو بنا دیتے۔ پورا ایک پروسیس کیا، پھر نامینیٹ کیا۔ دوسرا آپشن بھی کوئی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو بن سکتا ہے۔ رب کا فیصلہ تھا۔ فرشتوں کو امید تھی کہ شاید ہم ہو جائیں، جنوں کو تھی کہ شاید ہم ہو جائیں، تو ابلیس اپنے اس پروگرام میں بیٹھا تھا، ملائکہ اس خیال سے وہاں ہوا، ورنہ رب کا پروگرام تو پروسیس تھا۔ یہاں بھی یہی تھا، اور اس کا کسی کو پتہ نہیں سوائے جو اہل نظر اہل حال، کہ رب نے محبوب کے قلب کے اشتیاق کو دیکھا اور پھر بلا لیا۔ اور وہاں پر بھی شک صدر ہوا، ایک شک قمر ہے، ایک شک صدر ہے۔ شک قمر ایک بار ہوا ہے، شک صدر 4 بار ہوا۔ اچھا، اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ میں جب تھیسس کر رہا تھا پروفیسر صاحب، تو میں ڈھونڈا کوئی ایک شعر مجھے شک صدر پہ نعت کا نہیں ملا۔ 150 سال کی نعتیہ شاعری، میں حیران ہو گیا، کتنا بڑا معجزہ۔ پھر جا کے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مشکل سے اشارتاً کنایتاً اس میں تھا، پھر اس کے لیے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے خود نعت کا شعر کہا اور اس میں شامل کیا۔ تو یہ میں نیگلیجنس کی بات کر رہا ہوں، اپنی ہماری غفلت، اجتماعی غفلت، کہ بعض چیزیں سیرت کی اتنی واضح ہیں، شق القمر پہ سینکڑوں اشعار ہیں، اور شق صدر پہ مجھے نہیں ملے۔ میں ڈھونڈتا رہا بطور ایک ریسرچ اسکالر کے۔ اتنی کمی ہے، عدم توجہی ہے،
بلانا تھا لیکن شک صدر ہوا. کیا مطلب؟ اس میں ہر سٹیپ پہ میسج ہے کہ یہ جو دیدار ہے اتنا سستا نہیں ہے، یہ سینہ چیرنا پڑتا. وہاں ربی شرح لی ہے، یہاں علام نشرہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قلب مشتاق تھا دیدار کا، تو محبوب نے رب کریم نے فرمایا محبوب پھر سینہ ذرا چاک کر کے دیکھ لیں. ہاں جی، جو میسیجز تھے ان پہ تو آپ نے بات ہی نہیں کی، تو معراج کہاں سے نصیب ہونی تھی؟ زحمت کرنے کو آپ تیار ہی نہیں. رات کے تھوڑے سے میں کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، گئے اور آ گئے. اتنا معجزہ ہے معراج. اس میں بھائی شک صدر ہوا، سینہ مبارک سے قلب اقدس کو نکالا ہے. اور کمال یہ ہے یہاں بائی پاس ہو رہا ہے، وہ ہوش میں نہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خود دیکھ رہے ہیں سارا منظر اور خود ہی بیان فرما رہے ہیں. کوئی بتائے ماں کا لال بائی پاس ہو رہا ہو، تو یہ تو معاملہ ہی اور تھا. ملائکہ کرام نوری فرشتے آئے ہیں اور نور سے دھو رہے ہیں نوری قلب کو، نوری سینے کو. زمزم سے، جنت کے دشتوں میں، جنت کے کوثر اور سلسبیل سے، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. تو یہ تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں. پہلا فیز سمجھ لیں، میں اب ڈیٹیل میں نہیں، میں بات وائنڈ اپ کروں گا، آپ خود سمجھ لیں. میں نے آپ کو آپ کی 1 رکعت کے اندر یہ چیز دے دی ہے. 1 رکعت میں قیام ہے اور رکوع ہے، اور اس میں سے آپ لے لیں اپنا حصہ. پہلا فیز من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں جگہ جگہ روک کے 2 رکعت پڑھائی. ایک مقام بتا دیتا ہوں. ایک جگہ رکے، جبریل نے کہا حضور، یہ براق جو تھا نا اس کی سپیڈ اصل میں اس لیے تھی کہ کام بہت زیادہ تھا، تو اس کے لیے اتنی ہی سپیڈ چاہیے تھی نا. اس میں طور سینہ پہ بھی جانا تھا، مدینہ شریف بھی جانا تھا، بیت اللہ میں بھی جانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی دیکھنا تھا، مسجد اقصیٰ میں جماعت بھی کرانی تھی 1,24,000 نبیوں کی، بہت کچھ تھا. ایک مقام آیا، روکا، حضور یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں. جہاں بھی رکتے تھے 2 رکعت نفل، یہ سنت ہے. معراج بھی ہو رہی ہو تو بھی فرمایا ہے جس جو معراج کروا رہا ہے اسے سجدہ کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اور ان مقامات کی عظمت و شان بتایا جا رہا تھا کہ یہ طور سینہ ہے، وہ جہاں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جس پہ تجلی پڑی تھی جس پہاڑ پہ، وہاں. یہ آپ کا ہجرت گاہ ہے، مدینہ منورہ ہے، یہاں رکیں. اور ایک مقام آیا، چھوٹی سی کچی زمین، 4 دیواری مٹی کی، جی یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیں. اچھا جی پڑھ لیے، اور پوچھا اتدری، ہر بار جبریل پوچھتے اتدری این صلیت، یہ ریکارڈ بن رہا ہے. حضور آپ جانتے ہیں یہ آپ کو نفل جہاں پڑھے ہیں، یا آپ نے کہاں نفل پڑھے ہیں بھلا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے اللہ و رسولہ عالم، یہاں رسول جبریل ہے. ہاں، رسول جسے بھیجا گیا ہو، جبریل بھی رسول ہے، یاد رکھیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی رسول. انہ لقول رسول کریم، قرآن ہے یہ. یہاں جبریل کو لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے لوگ، ان کی بے ادبی کفر ہے. ہاں یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، آپ کی طرف آیا ہوں. اللہ اللہ. تو جبریل امین پوچھتے، آقا علیہ السلام فرماتے، اب جبریل بتاتے آگے یہ کہاں پڑھیں. تو یہ مقام جو تھا، فرمایا حضور یہ بیت اللحم ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مقام ہے.
ایک نبی کی ولادت کا مقام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ معراج کی رات براق روک کے محبوب سے 2 رکعت پڑھائی جا رہی ہے. باقیوں کی تو چلو سمجھ آ گئی، وہاں تجلی پڑی، وہ کوہ طور ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، لیکن اس مقام کا تعارف صرف یہ تھا کہ یہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ السلام. یہ کافی نہیں تھا؟ اور یہ حدیث صحیحہ ہیں، یہ حدیث صحیحہ ہیں، یہ صرف کوئی قصے کہانیوں کی کتابوں میں درج روایات نہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس سے عقیدہ بنتا ہے. روایت ضعیف ہو تو اس سے عقیدت بنتی ہے، اور روایت صحیح ہو اس سے یہ فرق ہے. یہ بھی فرق نہیں بتایا گیا، اس لیے گڑبڑ ہے اور کھلبلی مچی ہوئی ہے ہر طرف. جب یہ مکمل ہوا تو فرمایا یہ کروایا کیوں تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. یہ میں نے محبوب کو جو سیر کروائی تھی یہ اس لیے تاکہ اپنی نشانیاں دکھاؤں. آپ نے کبھی کوئی نشانی دیکھی؟ یہ خود نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور پھر اس کے اندر کئی نشانیاں ہیں. معراج کا تحفہ ہے نا، معراج کی رات آئی، شاعر اللہ میں سے ہے نماز. پہلے تو اس کو دیکھیں، پھر جو اس کے اندر ہے اس کو دیکھیں، اپنی معراج ڈھونڈیں. اللہ اکبر کہا، رکوع میں جانے تک کا جو فیض ہے یہ وہی فیض ہے جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے. اب مسجد اقصی سے معراج شروع ہوئی. معراج بلندی پہ جانے کو، اوپر جانے کو کہتے ہیں، عروج کو. وہاں سے آسمان، 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا، یہ معراج کا اینڈ ہے. تیسرا فیز جو ہے اس کا نام ہے اعراج، میم کی جگہ الف. 3 فیز ہیں، اسرا، معراج اور اعراج. سدرہ کے بعد پھر وہ مقام ہے کہ جہاں جناب جبریل امین کے پر بھی جلتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو. اور حضرت سعدی نے کہا اگر یکسرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. اب چونکہ سارا سفر میں ساتھ تھے تو وہاں رک کے کہا کہ حضور اب آگے آپ تشریف لے جائیں. تو فرمایا جبریل یہ کیا بات ہوئی؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور میری حد یہ ہے. اس کو سدرۃ المنتہا کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اس سے آگے مخلوق کی انٹری نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کی. بس اینڈ ہے، یہ کائنات کا اینڈ ہے. یہ تھی معراج. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے لیے یہ دونوں فیز نہیں چاہیے تھے، کیونکہ یہ تاب نہیں لا سکتے تھے. جہاں تک مخلوق کی رسائی تھی وہاں تک جلوہ الہی کی تاب نہیں تھی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. حواس اس کی تاب نہیں لا سکتے. حدیث میں ہے جنت کی حور کا بال گر جائے اس دنیا میں تو یہ دنیا جل جائے، پھٹ جائے. یہ اس کی تاب نہیں لا سکتی حور کے ایک بال کی، تو حور کے خالق کے جلوے کی تاب کہاں لا. ورنہ دیدار یہاں بھی ہو سکتا تھا، محبوب کو اتنی زحمت ضرور دینی تھی. وہ اس لیے تھا کہ محبوب آپ وہاں آئیں گے، کیونکہ یہ عمل یہاں ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو وہاں بلایا جائے گا اور اس میں بہت کچھ ہوگا عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے بڑے میسج ہوں گے، بڑا کچھ ہوگا. جن کا حصہ اور رزق ہوگا وہ اس میں سے نکال لیں گے. تو یہ جو سفر اقصی سے سدرہ تک ہوا ہے یہ معراج ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے جب نمازی رکوع میں چلا جاتا ہے.
رکوع سے لے کر سجدے تک کا جو عرصہ ہے، گیپ ہے، یہ سارا معراج کا ہے۔ اور جب نمازی سجدے میں جاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ قیام میں کھڑے ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے دائیں کون ہے اور میرے بائیں کون ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بابا جی کھڑے ہیں، یہ نیازی صاحب کھڑے ہیں۔ آپ رکوع میں ہوں تو آپ اپنے امام کو بھی پہلی صف میں ہوں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس لیے وہ خلوت چاہیے تھی کہ محبوب اس پوری کائنات کو میں معراج کی رات بتاؤں گا کہ یا تو میں ہوں یا تو ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ آیا ہے کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو۔ یہ بتانا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں، یہ معراج کی رات وہ جو نہیں تھے تو کیا ہوا؟ نبضیں تھم گئیں، سوئیاں رک گئیں، سارا نظام جام میں دو ساکت اور سٹاپ ہو گیا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور آج بھی اگر تم سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ نظام چل رہا ہے، ہاں، تو اس کا مطلب ہے بیٹری چل رہی ہے پیچھے سے۔ ہاں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے میانی صاحب سے قبر سے بندہ اٹھ کے باہر روڈ پہ آ جائے اور اس کے جسم میں روح نہ ہو سکتا ہے کبھی تم خود ہی دفن کر کے آئے تھے نا، جب روح نکلی تو ادھر ڈال آئے تھے، اور تیرا ابا، میرا ابا، دادا نکل کے باہر پھر رہا ہو سڑک پہ، تو ہم کیا سمجھیں بغیر روح کے پھر رہا ہے؟ تو یہ پوری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، یہ گنبد خضرا کے پاور ہاؤس سے چل رہا آج بھی۔ یہ بھی پیغام معراج کی رات تھا کہ پوری کائنات یہ دیکھ لے کہ ایک لمحے کے لیے بھی محبوب تجھے بیچ میں سے نکال لیں تو کسی کو اپنا ہوش ہی نہ رہے کہ میں کون ہوں اور میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ سارا نظام وہیں سٹک کر دیا، اور اس ٹائم شارٹ ہونے میں یہ بھی حکمت تھی کہ اتنی دیر تک نظام کو معطل نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، سورج نے بھی نکلنا تھا، چاند نے بھی نکلنا تھا، دریاؤں نے بھی چلنا تھا، پرندوں نے بھی چہکنا تھا۔ یہ شارٹسٹ ٹائم اس لیے بھی رکھا گیا کہ وہ سارا پروسیس بھی ہو جائے اور ادھر نظام بھی چلتا رہے، وہ جائیں بھی، دیدار بھی ہو، مشاہدے بھی ہوں۔ جو نعت کے میرے اشعار ہیں کہ جمال حریم دنا دیکھائے، خدا کو حبیب خدا دیکھائے، اور بھلا اس کا ثانی کہاں کوئی ہوگا جو خود جا کے اپنا خدا دیکھا ہے۔ کوئی ہے تجلی سے جس کی ہوا طور سرما، وہ اس نور کو برملا دیکھا ہے۔ یہ نکتہ بھی شہزاد معراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا۔ نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معراج جو ہے یا صدیق، معراج جو ہے اس پہ ہم نے اس طرح توجہ نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور اس کا نتیجہ یہ جو ہم ہیں، یہ جس حال میں ہم ہیں نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہم سے زیادہ غور و فکر اس پر غیر مسلموں نے کیا، یورپ نے، ویسٹ نے، اور محققین نے اور سائنسدانوں نے کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نکالا اس میں سے، کسی کو خبر نہیں، ہوا نہیں۔ لیکن آپ جو نماز پڑھنے والے مسجد میں 5 بار آنے والے ہیں، آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں مسجد میں۔ یہ اب میں قیام میں کھڑا ہوں تو یہ کیا ہے، رکوع میں گیا ہوں تو یہ کیا، میرا حصہ اس میں کیا ہے اور کہاں ہے اور کتنا ہے، تو سمجھ آنا تھا کہ نماز معراج کیسے ہوتی ہے۔ اب جب سدرہ پہ جبریل رکے تو اتنی خلوت چاہیے رب کے دیدار کے لیے
کہ بیچ میں جبریل کی بھی گنجائش نہیں، بندہ ہو اور رب ہو۔ جب نمرود کی آگ میں جناب خلیل علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے منجنیق میں ڈالا تھا نا، بس اس پہ میں بات ختم کروں۔ جناب خلیل علیہ السلام کی عظمت کو بھی سلام، جن کی نسل میں رب نے صاحب معراج کو پیدا کیا، جن کی آل میں۔ اب دیکھیں ذرا سوچیں، وہ اتنی آگ تھی کہ ڈائریکٹ یوں پھینک ہی نہیں سکتے، جو پھینکنے جائے وہ بھی جل جاتا تھا، تو اس لیے منجنیقیں بنائی، دور سے پھینکنا تھا، منجنیق میں ڈالا۔ اب وہ منجنیق سے آگ تک جاتے ہوئے کا جو ٹائم تھا، بیچ میں ہوا میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہوا میں تھے، تو جبریل امین آیا، حضور میرے لائق کوئی حکم؟ آئے ہائے، یہ جناب خلیل کی معراج تھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ جبریل کو بھی حیران کر دیا، خلیل نے بھی اور حبیب نے بھی۔ وہ اپنی معراج پہ جا رہے تھے، تو فرمایا جبریل، وہ جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں، اس سے اس کی خبر ہے کہ نہیں؟ کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ جبریل نے کہا جی بالکل دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا تو ہٹ جا پھر پیچھے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے حسبی اللہ۔ آپ نے پڑھا سنا، رٹا بڑا لگایا ہوگا، اس کو کہتے ہیں حسبی اللہ۔ ہاں، یہ ہوتا ہے حسبی اللہ۔ حسبی اللہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ وہ حال ہے جو اس آگ اور منجنیق کے درمیانی ٹائم میں رب کے بندے پہ طاری ہو، وہ ہے حسبی۔ جناب خلیل نے جبریل کو حیران کر دیا کہ اس وقت بھی یہ بندہ رب سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس کا خلیل اس کے لیے نار نمرود میں کود رہا ہے۔ یہی کیفیت یہاں تھی۔ جبریل حیران تھے اور عرض کر رہے تھے حضور اس سے آگے بس آپ نہیں جانا ہے، میری یہی حد تھی۔ میں آخری ایک دو جملے عرض کر دوں۔ پہلا یہ کہ تیسرا فیز سجدہ ہے، تیسرا فیز سجدہ، اور وہ ہے کعبہ قوسین او ادنا والا فیز، وصل اور قرب اور دیدار کا فیز۔ اور اس میں یہ چیز ریکوائرڈ ہے کہ اب اور کوئی نہ ہو بیچ میں، تو سجدہ معراج بنے گا، تو سجدے میں دیدار نصیب ہوگا۔ بیچ میں کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ تو بھی ہٹ جا بیچ میں سے۔ پورا بندہ اپنی نظر سے بھی غائب ہو جاتا ہے نا سجدے میں، بھائی ناک بھی مشکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے اگر آنکھیں کھلی ہیں، زمین پہ نظر آئے۔ یہ مقام معراج میں آقا کریم علیہ السلام کو ملا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو لا کے یہ معراج عطا فرما دی کہ لو اب تم کرتے رہنا اور اس کا فیض حاصل کرتے رہنا، اس سے اپنا حصہ لیتے رہنا۔ آج معراج شریف سے جو لوگ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں ان کو اس طرح معراج کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرا حصہ کہاں ہے، تو حقیقت حال کھل جائے۔ ائمہ کرام نے، اہل حال اولیاء نے، عرفاء نے معراج کو اس نظر سے دیکھا ہے۔ یہ اس کی ایک ہلکی سی میں نے آپ کو جھلک پیش کی، عرفاء کیسے دیکھتے تھے اس کو۔ واقعات تو اس میں بڑے ہیں، معجزات ہیں، وہ آپ سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ بس یہ کافی ہے۔ اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ دو لفظ ہیں یہاں سیر میں بھی اور اوپر معراج میں بھی، دونوں لفظ ہیں، وہ ہیں عبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ وہاں بھی یہی، یعنی معراج کی اول بھی بندگی اور معراج کی آخر بھی بندگی۔ کہ میرے امتی جب میرا کلمہ پڑھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
معراج کا یہ بندگی کا لنگر تھا، ابدیت کا فیض تھا، جو آپ کے نصیب کا تھا، آپ کا حصہ تھا، جو آپ نے لینا تھا۔ اور علامہ اقبال وہ بندہ امت میں جس نے آخری لوگوں میں جس نے سب سے زیادہ اس چیز سے حصہ لیا اور فیض لیا، تو انہوں نے کہا عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر۔ یہ فرق بھی سمجھا دیا، کہیں غلط فہمی میں پڑ جاؤ کہ میں بھی عبد اور وہ بھی عبد، تو یہ فرق انہوں نے سمجھا دیا کہ ایک عبد ہوتا ہے بندہ اور ایک عبد ہو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو خود کہے میں بندہ ہوں، وہ ایک ہوتا ہے جسے رب کہے یہ میرا بندہ ہے۔ ایک عبد ہے اور ایک ہو والا عبد ہے، عبد ہو و رسول ہو۔ یہ ہو جو ہے نا پھر با ہو سمجھ آتا، یہ معراج میں ہے، عبد ہے اور ہو ہے، اور انہوں نے واصل ہو جانا ہے۔ جب یہ جڑ جائیں تو اسی کا نام معراج ہے۔ بندے اور رب کے ملاپ اور وصل کا نام معراج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قرب، یہ وصل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔